السلام علیکم پیارے ناظرین کرام۔ موضوع پر مسح کرنا۔ موضوع پر مسح کرنا رخصت جائز ہے اور پاؤں کا دھونا عزیمت افضل ہے۔ اگر اس کو جائز جان کر عزیمت اختیار کرے تو اولا ہے۔ جو چیزیں موضوع پر مسح جائز ہونے کے لیے ضروری ہیں، موزہ ایسا ہو کہ اس کو پہن کر سفر کر سکے اور مسلسل 3 میل چل سکے اور پاؤں ٹخنوں سمیت ڈھک جائیں، اور اگر موزہ اتنا چھوٹا ہو کہ ٹخنے موزہ کے اندر چھپے ہوئے نہ ہوں تو اس پر مسح درست نہیں۔ بس موزہ میں یہ 4 وصف ہونے چاہیے۔ ایسے دبیز ہو کہ بغیر کسی چیز سے باندھے پیروں پر ٹھہر جائے، ان کو پہن کر 3 میل یا اس سے زیادہ پیدل چل سکے، ان کے نیچے کی جلد نظر نہ آئے، پانی کو جذب نہ کرتے ہوں، یعنی اگر ان پر پانی ڈال دیا جائے تو ان کے نیچے کی طرف سطح نہ پہنچے۔ بس 3 قسم کے موضوع پر مسح جائز ہے۔ اول، چمڑے کے موضوع جن سے پاؤں ٹخنوں تک چھپے رہیں۔ دوم، اونا یا صوتی موضوع جن میں چمڑے کا تلا مردانہ ہندی جوتے کی شکل پر لگا ہوا ہے۔ سوم، وہ اونا یا صوتی موزے جو اس قدر گاڑے یا موٹے ہوں کہ خالی موزہ پہن کر 3 میل راستہ پیدل چلنے سے نہ پھٹیں اور پنڈلی پر بغیر باندھے میں رہیں اور نیچے کی جلد نظر نہ آئے اور اس میں پانی نہ چنے۔ موزوں کے نیچے اگر کپڑے وغیرہ کی جراب پہنے ہوئے ہوں تب بھی موزوں پر مسح جائز ہے۔ کپڑے وغیرہ کی جرابوں پر مسح کرنا درست نہیں، لیکن اگر مردانہ جوتے کی شکل پر چمڑا چڑھایا گیا ہو یا وہ بہت سخت ہوں اور موٹی ہوں جیسا اوپر بیان ہوا تب ان پر مسح جائز ہے۔ مسح میں 2 فرض ہیں۔ اول، موزوں کے اوپر کی جانب سے مسح کرنا۔ دوم، ہر پاؤں پر ہاتھ کی 3 انگلیوں کے برابر مسح کرے۔ ہاتھ کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر فرض ہے، اس سے کم میں مسح درست نہ ہوگا، اور یہ دونوں فرض عملی ہیں۔ موضوع کے نیچے کی جانب یا ایڑی پر یا ساق پر یا اس کے طرف میں ٹخنے پر مسح جائز نہیں۔ اگر ایک پاؤں پر 2 انگشت کی مقدار مسح کرے اور دوسرے پر 4 یا 5 انگشت مسح کرے تو جائز نہیں۔ مسح 3 انگشت سے کرے۔ اگر ایک ہی انگلی سے 3 دفعہ الگ الگ جگہ پر مسح کیا کرے اور ہر دفعہ نیا پانی لے تو جائز ہے اور نیا پانی نہ لے تو جائز نہیں۔ اگر انگوٹھے اور اس کے پاس کی انگلی سے مسح کرے اور دونوں کھلی ہوئی ہوں تو جائز ہے۔ اگر 3 انگلیاں رکھ دے اور کھینچے نہیں تو جائز ہے، مگر سنت کے خلاف اگر انگلیوں کو کھڑا رکھے اور صرف انگلیوں کے سروں پر سے مسح کرے تو اگر پانی ٹپکتا ہوا ہو اور اس سے موجود 3 انگلیوں کی مقدار بڑھ ہو جائے تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں۔ اگر کسی نے موضوع پر مسح نہیں کیا لیکن پانی پرستے وقت یعنی کہ باہر نکلا یا گیلی گھاس پر چلا جس سے موضوع بھیگ گیا تو مسح ہو گیا۔ موضوع پر مسح کرنے اس وقت جائز ہے جب کہ موزے پورے وضو کر کے پہنے ہوں، اس کے بعد وضو ٹوٹا ہو یا دونوں پاؤں دھو کر موزے پہنے ہوں اور پھر حدث ہونے یعنی وضو توڑنے والا امر واقع ہونے سے پہلے وضو پورا کر لیا ہو تو اب وضو ٹوٹنے پر اس کو موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، صرف وضو میں موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، غسل میں نہیں۔ واپس اگر کسی پر نہانا واجب ہو گیا یعنی کہ نہانا واجب ہو تو موزے اتار کر نہائے، اور جس شخص نے حدث کا تیمم کیا ہو اس کو موضوع پر مسح جائز نہیں، خواہ وہ تیمم غسل کا ہو یا وضو کا یا دونوں کا۔ مسح اس کی مدت کے اندر جائز ہے، مدت گزرنے کے بعد جائز نہیں۔ مسح کی مدت مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ہے۔ جس وقت سے موزے پہنے اس وقت سے مدت شروع نہیں ہوگی، بلکہ موزے پہننے کے بعد جس وقت حدث ہو اس وقت سے یہ مدت شروع ہوگی، موزہ پہننے یا وضو کرنے کے وقت سے نہیں۔ پس اگر کسی نے جمعہ کو فجر کے وقت وضو
کر کے موزہ پہنے، پھر عصر کے وقت اس کو حدث ہوا اور اس نے وضو میں موزہ پر مسح کیا، اگر وہ مقیم ہے تو دوسرے دن یعنی ہفتہ کو عصر کے وقت اس کی ساعت تک اس کے لیے مسح کی مدت باقی رہے گی جس ساعت میں اول روز حدث ہوا تھا، اور اگر مسافر ہے تو چوتھے روز یعنی پیر کے دن کی اس ساعت تک مسح کی مدت باقی رہے گی۔ پس مقیم کبھی 6 نمازوں میں مسح کرتا اور کبھی مسح کے ساتھ صرف 4 نمازیں پر قادر ہوتا ہے۔ مقیم نے مدت مسح یعنی ایک دن رات پورا ہونے سے پہلے سفر کیا تو اس سفر کی مدت تک مسح کرتا رہے، یعنی 3 رات تک موزے پہنے رہے اور مسح کرتا رہے، اور اگر دن پورا ہونے کے بعد سفر کیا تو موزہ اتار کر پیر دھو لے اور پھر موزہ پہنے آپ نئے سرے سے مسح کی مدت شروع ہو گئی۔ اور اگر مسافر موضوع پر مسح کرنا شروع کرے اور ایک دن رات سے قبل گھر آ جائے یا اقامت کی نیت کر لے تو اقامت کی مسح کی مدت یعنی 8 پہر تک مسح کر سکتا ہے، اور ایک دن رات کے بعد گھر آیا یا اقامت کی نیت کی تو اس کے مسح کی رخصت ختم ہو گئی، وہ پیروں کو دھوئے اور نئے سرے سے مسح کی مدت شروع ہو گئی۔ اگر وضو کی حالت میں یہ موزہ اتار دیا یا وضو ہونے کی حالت میں مسح کی مدت پوری ہو گئی تو ان دونوں حالتوں میں صرف پاؤں دھو کر موزہ پہن لینا کافی ہے اور پورا وضو کر لینا مستحب ہے۔ موزہ بہت پھٹا ہوا نہ ہو، بہت پھٹا ہوا ہونے کی مقدار پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیاں ہیں، خواہ سراغ موزہ کے نیچے یا اوپر یا ایری کی طرف ہو، اور اگر سراغ ٹوٹنے سے اوپر پنڈلی میں ہو تو یہ مسح کا معنی نہیں ہے کیونکہ یہ مسح کی حد سے باہر ہے۔ پس اگر 3 چھوٹی انگلیاں کی مقدار پاؤں کھل گیا یا چلتے میں کھل گیا جاتا ہے تو اس پر مسح جائز نہیں، اور اس سے کم پھٹا ہو تو مسح جائز ہے۔ 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار کا اعتبار اس وقت ہوگا جبکہ انگلیوں کے سوا کوئی اور جگہ کھل جائے، اور اگر انگلیاں ہی کھل جائیں تو معتبر ہے کہ انہی 3 انگلیوں کے کھلنے کا اعتبار ہوگا، تاکہ اگر انگوٹھا اور اس کو برابر والی انگلی کھل جائے تو مسح جائز ہے، حالانکہ یہ سب مل کر 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر ہیں، اور اگر انگوٹھا اور اس کے برابر کی دونوں انگلیاں کھل گئیں تو اب مسح جائز نہیں۔ ایک موزہ کے سوراخ جمع کیے جائیں، دونوں کے جمع نہ کیے جائیں گے۔ پس اگر ایک ہو موزہ کئی جگہ سے تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہے اور اسے جمع کر کے 3 انگلیوں کے برابر ہو جائے تو مسح کرنا جائز ہے، اور کم ہو تو جائز ہے، اور اگر ایک موزہ میں بقدر 1 انگشت کے اور دوسرے میں بقدر 2 انگشت کے کھلا ہوا ہو تو مسح ان دونوں پر جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسح پھٹے ہوئے حصہ پر واقع نہ ہو بلکہ درست حصہ پر ہو۔ سوراخ کم از کم اتنا بڑا ہے جس میں ٹاٹ وغیرہ سینے کا سواد جا سکے، اور جو اس سے کم ہو اس کا اعتبار نہیں، وہ معاف ہے۔ اگر موضوع کا سیون کھل گیا لیکن اس کے پاؤں دکھائی نہیں دیتا تو وہ مسح درست ہے، اور اگر ایسا ہو کہ چلتے وقت 3 انگلیوں کے برابر دکھائی دیتا ہے ویسے نہیں تو مسح درست نہیں ہے۔ موزہ پر مسح کے حکم میں مرد اور عورت برابر ہیں، دستانے جو ہاتھ پر پہنے ہوں اس پر مسح جائز نہیں، امامہ، ٹوپی اور نقاب گھونگھٹ پر بھی مسح جائز نہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ، اللہ نگہبان۔